حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب میں آخری دفعہ جاؤں گا جہنم کی طرف اپنے امتیوں کو اللہ کے اذن سے نکالنے کے لیے، تو مجھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ اور قرآن نے کس کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ وہاں پر جہنم ہوگا اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر دی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ دی ہے۔ قیامت والے دن اس دعا سے میں اپنے امتیوں کے حق میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا جو میرا امتی ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا۔ تو جس نے برے اعمال کیے وہ کرتوت کا انجام دیکھ لے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنی جو بھیڑیں ہیں ان کی زکوٰۃ، اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ، اپنے گائے جو رکھی ہیں ان کی زکوٰۃ۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی شخص کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جن اونٹوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، اور وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا، اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے اس کی گردن کے اوپر اس کی گائے سوار ہو، ان گایوں کی جن کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، اور وہ چیختا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے اللہ کا پیغام دنیا میں تمہیں پہنچا دیا۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ بکریاں اور بھیڑیں سوار ہوں جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور تم تو اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے۔ یہ ہم بچپن میں جناب یہ بیج لگایا کرتے تھے، وہ انجمن طلباء اسلام ہوتی تھی نا بریلوی مکتب فکر کی ایک سمجھ لیں اسٹوڈنٹ ونگ، جس طرح جماعت اسلامی کی ہے نا جمعیت طلباء، اسی طریقے سے مسلم لیگ کی ایم ایس ایف ہے، پیپلز پارٹی کی پی ایس ایف ہے، اور تحریک انصاف کی آئی ایس ایف ہے۔ اس طرح بریلویوں کی ایک جماعت ہوتی تھی اے ٹی آئی، آج بھی جو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہے اس میں ان کا زور ہے، باقی آلموسٹ تو انہوں نے وہ بیج بنائے ہوتے تھے اغثنی یا رسول اللہ۔ اس وقت تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نعرہ جہاں سے لیا گیا یہ تو کسی اور معنی میں آیا ہوا ہے، اس کے آگے لکھا ہونا چاہیے کہ اغثنی یا رسول اللہ ہم کہیں گے لیکن رسول اللہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ اور وہ بیج اس لیے لگواتے تھے کہ جو مرضی کریں اللہ کے نبی ہمارے کام آ جائیں گے۔ وہی بات جو ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، چور ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈیے ہیں، حرام خور ہیں، بے نمازی ہیں، ہم نے تو صحیح نہیں بننا ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا اسی وقت آ کے سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر، اور پھر یہ دھونس لگا رہے ہو میں اس بات کی، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے ناپاک زبانوں سے اپنے ناپاک کردار کے ساتھ اس نبی کا نام لے رہے ہو کہ جس نے دنیا میں سب کچھ تمہیں بتا دیا تھا۔